نحمده ونصلي علی رسوله الکریم۔ آج ہم گفتگو کریں گے اخون درویزہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ اخون درویزہ رحمۃ اللہ علیہ خیبر پختونخوا کے اولین مصلح، اولین شیخ الاسلام بلکہ مجدد اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں، جو حضرت پیر بابا کے خلیفہ اول تھے اور ان کے بہت بڑے مرید خلیفہ اور ان کے جانشین تھے۔ ان کی خدمات پر تو بعد میں کریں گے، پہلے ان کے سلسلہ نسب پر بات ہو جائے۔ حضرت اخون درویزہ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت ابان تھے، جو 7 سال تک مدینہ کے گورنر رہے اور مدینہ کے فقہاء 7 میں ایک ان کا نام بھی تھا۔ 7 بڑے فقہاء تھے مدینہ کے اندر، ان 7 فقہاء میں سے ایک حضرت ابان ابن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابان 105 ہجری میں انتقال کر گئے تھے۔ ان کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن تھے۔ عبد الرحمن حدیث کے ثقہ راویوں میں سے ہیں اور اپنے دور کے بہت بڑے مالدار، بڑے سخی اور بڑے غریب پرور آدمی تھے، اور وہ کنبے کے کنبے غلاموں کے خرید کر ان کو آزاد کرتے اور ان کی جملہ ضروریات ان کو مہیا کر کے ان کو اللہ کے لیے آزاد کرتے تھے، اور ان سے کہا کرتے تھے کہ میں تم سے اور کوئی بدلہ نہیں چاہتا، صرف یہ دعا کرو میرے لیے کہ میری موت آسان ہو جائے اور مجھے موت کی سختی دیکھنی نہ پڑے۔ تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ صبح کی نماز پڑھ کر مسجد میں لیٹ گئے اور وہیں سو گئے، اور نیند کی حالت میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ عبد الرحمن کے بیٹے 3 تھے، ولید، عثمان اور عبد الرحیم۔ تو عبد الرحیم کا سلسلہ نسب آگے چلتے چلتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے یہ سلسلہ حضرت اخون درویزہ رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔ عبد الرحیم کے بعد ان کی اولاد نے مدینہ سے ہجرت کی کوفہ میں، اور 6-7 نسلیں ان کی وہاں کوفہ میں گزری ہیں۔ اس کے بعد کوفہ سے یہ ترکی ہجرت کر کے گئے ہیں، اور کچھ نسلیں وہاں ترکی میں آباد رہی ہیں، اور ترکی کے بعد ان کی اولاد نے بخارا ہجرت کی ہے۔ کچھ نسلیں بخارا میں گزری ہیں۔ بخارا سے حجن، جو سمرقند کے قریب ایک شہر ہے، کچھ نسلیں وہاں رہی ہیں۔
اور وہاں سے پھر افغانستان کے شہر ہرات ان کی اولاد آئی ہے، اور کئی نسلیں وہاں پر رہ چکی ہیں۔ ہرات سے یہ قندوز آئے ہیں، اور حضرت اخوند درویز رحمۃ اللہ علیہ کے چھٹے نمبر کے دادا جیون بن جنتی وہ قندوز سے لغمان آئے، اور لغمان سے پھر ننگرہار آئے، جلال آباد۔ ان کے بیٹے متا شاہ تھے، اور ان کے بیٹے احمد تھے، جنہوں نے ننگرہار سے ہجرت کی اور ممن میں جا کر آباد ہوئے، اور ان کے بیٹے پھر شادرخان پاپین میں جا کر آباد ہوئے۔ ان کے بیٹے شیخ سعدی تھے، ایک تو فارسی کے مشہور شیخ سعدی ہیں، وہ نہیں، دوسرے شیخ سعدی ہیں، اور پھر وہاں سے یہی شیخ سعدی پاکستان کے علاقے میں ہجرت کر کے آئے ہیں یوسف زئی قبیلے کے ساتھ۔ جیون بن جنتی جو حضرت اخوند درویز رحمۃ اللہ علیہ کے چھٹے نمبر کے دادا ہیں، وہ جب ننگرہار آئے ممن کے علاقے میں تو بڑے عیالدار تھے، مالدار تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ ضیافت کی، علاقے کے لوگوں کو بلایا، اور جب علاقے کے لوگوں نے کھانا کھایا تو ان میں کوئی ایک سرفراز ایسا بھی تھا کہ جس نے اپنے سالن کے بھرے ہوئے ہاتھ ان کی گھنی داڑھی پر پھیرے، اور ان کی سفید داڑھی وہ سالن سے آلودہ ہو گئی۔ اس پر وہ ناراض ہوئے اور اپنے ننیال بلخ کے حکمرانوں کے پاس گئے، ان سے مدد چاہی اور اپنا یہ واقعہ ان کو بیان کیا۔ تو بلخ کے حکمرانوں نے فوج کشی کی ننگرہار پر، اور یہ علاقہ وہاں کے لوگوں سے چھینا، اور جیون بن جنتی وہاں پر بادشاہ بن گئے۔ اور پھر جلال آباد اور ننگرہار کا علاقہ انہی کی نسل میں تھا۔ اخوند درویز رحمۃ اللہ علیہ کے وقت تک اس علاقے پر انہی کی اولاد کی حکمرانی تھی۔ تو شیخ سعدی جو حضرت اخوند درویز رحمۃ اللہ علیہ کے دادا ہیں، وہ 1585 کے لگ بھگ یوسف زئی قبیلے کے ساتھ ہجرت کر کے پاکستان کے علاقے دوابہ میں آ کر یہاں انہوں نے سکونت اختیار کی۔ یوسف زئی قبیلہ کابل کے بادشاہ مرزا اولغ بیگ، جس کو یوسف زئیوں کے سردار سلیمان شاہ نے پالا تھا، پوسا تھا، بڑا کیا تھا، اور اپنا داماد بھی بنایا تھا، لیکن جب اس نے ان پر ظلم کیے اور ان کے 700 لوگوں کو قتل کیا، تو وہاں سے یہ قبیلہ ہجرت کر کے جلال آباد کے راستے سے پاکستان کے علاقوں میں داخل ہوا۔ تو جب یہ قبیلہ جلال آباد پہنچا، شیخ سعدی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اپنا واقعہ بیان کیا، اور اپنے اوپر کیے گئے مظالم جب انہوں نے شیخ سعدی کو بیان کیے، تو شیخ سعدی اس وقت پاپین میں رہائش پذیر تھے، اور
ترکی افغان پیر کے نام سے شہرت رکھتے تھے، ایک دینی اور مذہبی پیشوا تھے۔ جب انہوں نے وہ مظالم سنے تو انہوں نے کہا کہ میں اس علاقے میں نہیں رہتا جہاں کی بادشاہ اتنی ظالم ہو۔ تو انہوں نے بھی یوسفزئی قبیلے کے ساتھ ہجرت کا ارادہ کیا اور انہی کے ساتھ دوابہ شب قدر ضلع چرسد میں آ کر آباد ہوئے، اور یہاں پر انہوں نے درزاق قوم سے کچھ زمین مانگی رہائش کے لیے، انہوں نے زمین دے دی۔ پھر جب اس قبیلے کے اور لوگ آئے دوبارہ زمین مانگی، انہوں نے دوبارہ دے دی۔ جب اور لوگ زیادہ ہوئے تو پھر انہوں نے زمین مانگی، بالآخر درزاق قوم نے انکار کیا، اور اس انکار پر دونوں قبیلوں کے درمیان نفرت پیدا ہو گئی، دشمنی پیدا ہو گئی، عداوت پیدا ہو گئی، اور اس عداوت نے بالآخر جنگوں کی صورت اختیار کی، اور ان دونوں قبیلوں کے درمیان پھر جنگ شروع ہوئی، طویل جنگ، جس کے بعد یہ علاقے یوسفزئی قبیلے نے قبضہ کیے اور درزاق قوم کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا یہ انشاءاللہ آئندہ